سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ایک بار پھر کسی کام نہ آئی۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل سینٹ سے بھی منظور کروا لیا گیا۔ حکومت 42 کے مقابلے میں 43 ووٹوں سے جیت گئی۔ اپوزیشن کے 8 ارکان کی غیر حاضری نے حکومت کا مسئلہ حل کر دیا۔ ANP کے عمر فاروق کانسی بھی بل کی منظوری کے وقت ایوان سے نکل گئے۔ حکومت نے ایک ووٹ کے لیے اپنی سینیٹر کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ڈاکٹر زرکا آکسیجن سلنڈر کے ساتھ پہنچی۔ ایوان میں لا کر گنتی پوری کی گئی۔ صادق سنجرانی نے جانبداری کا مظاہرہ کیا، بل کو بلڈوز کیا گیا۔ آج پاکستان کا معاشی سکوت ہوا۔ بل کی منظوری سے ایٹمی خود مختاری خطرے میں پڑ گئی۔ اپوزیشن کے سینیٹرز بل کی منظوری کے خلاف کھل کر بولے۔ انہوں نے مزید کیا کہا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ کرونا کے شکار ارکان کو ایوان میں لا کر گنتی پوری کی گئی۔ صادق سنجرانی نے جانبداری کا مظاہرہ کیا اور بل کو بلڈوز کیا گیا۔ آج پاکستان کا معاشی سکوت ہوا۔ بل کی منظوری سے ایٹمی خود مختاری بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اپوزیشن کے سینیٹرز بل کی منظوری کے خلاف کھل کر بولتے رہے اور انہوں نے حکومت کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ اپوزیشن کے مطابق تو حکومت نے IMF کو خوش کرنے کے لیے سینٹ سے بل منظور کرایا، لیکن وزیر اطلاعات نے قوم کو مبارکباد دے دی۔ اپوزیشن کے بدلتے رنگ پر تبصرہ کیا۔ بل کی بلا واسطہ حمایت پر یوسف رضا گیلانی سے اظہار تشکر کیا۔ ساتھ ہی راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ عدالتوں نے جب بھی اختیارات سے تجاوز کیا ملک کا نقصان ہوا۔ یہ بھی کہا کہ نواز شریف آ نہیں رہے، انہیں لایا جا رہا ہے۔ گیلانی صاحب کا شکریہ کہ آج انہوں نے جو ہے وہ انڈائریکٹلی اس بل کے منظوری میں جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیا، اور پیپلز پارٹی کا بھی ظاہر شکریہ ادا کرنا بنتا ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح سے ملک کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن کا کوئی پتہ نہیں، ایک دن کچھ ہوتے ہیں، دوسرے دن کچھ ہوتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کو واپس آ نہیں رہے، لایا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ نواز شریف نے کہا آنا ہے کہ انہوں نے دونوں اپیلیں جو ہیں ان کی مسترد کی۔ بل ہے اس نے یہ انشور کیا ہے کہ جو پاکستان میں جو اسٹیٹ بینک ہے وہ ایک آزاد ادارہ ہوگا۔ لاہور کے ساتھ ایک نیا شہر جو ہے وہ بسایا جا رہا ہے روڈا کے اوپر۔ حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نئے شہر بسا سکے۔ جب بھی عدالت نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے اس کا بہت نقصان ہوا ہے ملک کو۔ عدالتوں کو جو بہرحال یہ بھی ہے کہ جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس رہنا چاہیے، جو ایگزیکٹو کا اختیار ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس رہنا چاہیے، اور جو جوڈیشری کا اختیار ہے وہ جوڈیشری کے پاس رہنا چاہیے۔ حکومتی پالیسیوں کا بھرپور دفاع۔ وزیر اعظم نے ملکی صنعتوں میں پالیسیوں کی بدولت بہتری کی نوید سنا دی۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کا کامیاب دورہ کیا اور فلائنگ کلب کی اراضی کا معاملہ حل کر ڈالا۔ راوی اربن سٹی پروجیکٹ کی سائٹ پر بھی گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں بھرپور دن گزارا اور وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی۔ ملاقات میں عثمان بزدار نے PDM کی حکومت مخالف تحریک پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے حکومت مخالف مارچ روکنے کے لیے حکمت عملی بنانے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ارکان پنجاب اسمبلی کے گلے شکوے دور کیے جائیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارکان اسمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں عثمان بزدار نے PDM کی حکومت مخالف تحریک پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے حکومت مخالف مارچ روکنے کے لیے حکمت عملی بنانے کی ہدایت بھی کر دی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ارکان پنجاب اسمبلی کے گلے شکوے دور کیے جائیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارکان اسمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ لاہور کے موقع پر وزیر اعظم سے ملاقات کی خواہش مند خاتون کی کلب چوک میں دبک انٹری۔ پولیس اہلکاروں کی دوڑیں لگ گئیں۔ اہلکاروں نے خاتون کو روکا تو وہ نہ رکی، GOR کے اندر جانے کی تکرار کرتی رہی، تاہم اہلکاروں کے سمجھانے پر خاتون واپس چلی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان دورہ لاہور پر پہنچے تھے۔ اس موقع پر ملاقات کی خواہش مند ایک خاتون جو کہ کلب چوک پر آ پہنچی، پولیس اہلکاروں کی دوڑیں لگ گئیں۔ اہلکاروں نے خاتون کو روکا تو وہ نہ رکی، GOR کے اندر جانے کی تکرار کرتی رہی، تاہم اہلکاروں کے سمجھانے پر یہ خاتون یہاں سے واپس چلی گئی۔ 24 نیوز کی خبروں پر الیکشن کمیشن ان ایکشن۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر علی امین گنڈاپور کو نوٹس جاری کر دیا۔ وفاقی وزیر کو انتخابی سرگرمیوں سے دور رہنے کا انتباہ دیتے ہوئے طلب بھی کر لیا۔ مزید جان لیتے ہیں، ساجد بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد بتائے گا کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ پاکستان نے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور اور اس کے بھائی ڈیرہ اسماعیل خان سے جو میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں عمر امین گنڈاپور، ان کو ذاتی حیثیت میں 1 فروری بروز منگل کو صبح 10 بجے اسلام آباد میں طلب کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنے بھائی جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں میئر کے عمر امین گنڈاپور، ان کی مسلسل کمپین کر رہے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں اور انتخابی قوانین کی جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں
धज्जियां उड़ा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को बार बार नोटिस भी किया गया है, 2 मरतबा उनको जो है जुर्माना भी हुआ है, उसके बावजूद भी वो इलेक्शन कमीशन के अहकामात के ऊपर टस से मस नहीं हो रहे थे। सूरत हाल इतनी ज़्यादा संगीन हो गई थी कि जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है वो भी डेरा इस्माइल खान पहुँचे हुए हैं और हमारी इतलात के मुताबिक उसने डिप्टी कमिश्नर, DIG और दीगर आला अफसरान के साथ जो ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान हैं उनके साथ भी मीटिंग की है और इस बात के ऊपर अब सोचो विचार जारी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि किस तरह अली अमीन को रोका जाए। और अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन मजीद उनके खिलाफ। ठीक है साजिद बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर और उनके भाई को तलब कर लिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम के हवाले से और क्या सूरत हाल मजीद हो सकती है? 2 दफ़ा उनसे जो है 50,000 का जुर्माना हो चुका है ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी के। इसकी अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनके खिलाफ फौजदारी केस का इंतराज हो सकता है उनको इस जनरल इलेक्शन के हवाले से। ये जो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान साहब की कंसेंट के साथ हो रहा है और वो उन्होंने इसको मौत का मसला बनाया हुआ है। एक हल्के में एक शहर के हल्के में 2 अरब रुपए के लगभग जो है ना वो छोंक देना, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा जो है ना कोई वो नहीं हो सकता। और फिर साथ ये कहना कि जो है ना मेरा भाई जो है वो अपना बलदियात का वजीर है, अगर कोई हमें वोट नहीं देगा तो फिर जो है ना उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो दफ्तर आके तो बताए, वो दफ्तर से जाके तो बताए। इस तरह की बातें मेरा ख्याल है वर्कर को जेब नहीं देती। ये एटीट्यूड जो है ना वो पुलिस के वर्कर का नहीं है बल्कि और तरह के लोगों का। ठीक है कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को चैलेंज कर दिया। कहते हैं सिंध के 3 अस्पतालों का बजट खैबर पख्तूनख्वा के सेहत कार्ड से ज़्यादा है। किसी सूबे में ऐसा कोई अस्पताल नहीं जहां कैंसर, किडनी, लिवर का इलाज मुफ्त होता हो। हेल्थ बजट पर डाका मारकर वही पैसा सेहत कार्ड में दिया जा रहा है। इमरान खान ने वसीला कार्ड का नाम तब्दील करके सेहत कार्ड रख दिया। कैंसर का इलाज हो हुकूमत की तरफ से, मुफ्त लिवर का इलाज हो हुकूमत की तरफ से, मुफ्त किडनी का इलाज हो उसी तहसील में हुकूमत की तरफ से। आप ऐसे हॉस्पिटल्स किसी और सूबा में नहीं देंगे। सेहत इलाज अवाम को पहुंचाना है, मुफ्त पहुंचाना है। अपना इलाज करवाने के लिए, अपने बड़ों का जिंदगी बचाने के लिए पैसा कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। 3 इदारों की जो सिंध हुकूमत का बजट है वो पूरा पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड का बजट का बराबर है। हेल्थ बजट पे डाका मार उसी पैसा को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट इंश्योरेंस को दिलवा रहे हैं। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मेयर कराची को बाइख्तियार बनाने पर इत्तफाक हो गया। अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान कहते हैं कि वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का सरबराह मेयर होगा। सूबाई फाइनेंस कमीशन के क़याम, तालीमी इदारे और अस्पताल बल्दिया कराची को वापस मिलेंगे। बल्दिया कराची को टैक्स से भी हिस्सा मिलेगा। बल्दिया कराची मोटर व्हीकल टैक्स ले सके। ये पूरा निज़ाम चलता है इस बुनियाद पर कि आप इंतज़ामी इख्तियारात दें, सियासी इख्तियारात दें और मालियाती इख्तियारात दें। हमने पीपल्स पार्टी को और सिंध हुकूमत को बाउंड कर लिया है बल्दियाती इदारों को मालियाती तौर पर जो है वो मदद फराहम करने और उनका हिस्सा देने के लिए। ये मदद नहीं है बल्कि हमारा हिस्सा है। बिलाखिर हमने ये बात मनवा ली कि अब जो है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वो मुंतखब मेयर हो, और इसी तरह जो कराची रीजन का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन होगा वो भी जो है वो कराची का मेयर होगा। पहली बात तो ये है कि PFC अवार्ड उसका इनेकाद का इन्होंने ऐलान किया है कि ये बल्दियाती हुकूमत के कायम होने के 30 दिन के अंदर करेंगे। मोटर व्हीकल टैक्स को PFC अवार्ड के ज़िम्मे में मोटर व्हीकल टैक्स का जो हिस्सा है वो बल्दियाती इदारों को मिलेगा कि ऑक्ट्राय ज़िला टैक्स में हिस्टोरिकल शेयर के एतबार से हिस्सा दिया जाएगा। जमात इस्लामी कौन सी कामयाबी की शादियाने बजा रही है? हाफिज नईमुर रहमान को कराची का मामू बना दिया गया। उनकी जमात को 15 दिन बाद निदामत होगी। बयान तैयार रखें। बल्दियाती कानून पर सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के माहदे को MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान के नई दिल्ली में कायम हाई कमीशन ने सिक्का खान को वीज़ा जारी कर दिया। सिक्का खान पाकिस्तान में मुकीम अपने भाई से मुलाकात के लिए आएंगे। 1947 में तकसीम हिंद के दौरान दोनों भाई बिछड़ गए थे। पाकिस्तान के नई दिल्ली में कायम हाई कमीशन ने अब सिक्का खान को वीज़ा जारी कर दिया है। सऊद बट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सऊद बट बताइएगा, सिक्का खान को वीज़ा जारी कर दिया गया?
آج بالکل پاکستانی ہائی کمیشن نے بھارتی شہری سکا خان کو باقاعدہ طور پر ویزا آج جاری کیا ہے۔ سکا خان پاکستان میں مقیم اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے اب باقاعدہ طور پر پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سکا خان کے بھائی محمد صدیق خاندان کے دیگر افراد پاکستان میں مقیم ہیں اور دونوں بھائی 1947 میں علیحدہ ہوئے۔ کرتارپور راہداری میں کچھ روز قبل ہی دونوں بھائیوں کی ملاقات کروائی گئی اور دقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ حکومت فارن آفس نے باقاعدہ طور پر بیان بھی جاری کیا اور کہا کہ کرتارپور راہداری بچھڑے رشتوں کو بحال کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور 1947 میں بچھڑے دو سگے بھائیوں کا دوبارہ سے ملاپ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ 73 سال بعد دونوں بھائیوں کی ملاقات کرتارپور میں کروائی گئی۔ پاکستان نے نومبر 2019 میں ویزا فری کرتارپور راہداری کا افتتاح کیا تھا، جس کا فائدہ اس طرح کے لوگوں کو خصوصی طور پر ہو رہا ہے۔ ٹھیک، سعود بٹ بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز لاہور کا دورہ کیا۔ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو فارمیشن کے مختلف امور پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے جی سی یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، ایف سی لمس کے وائس چانسلرز، یو ای ٹی لاہور اسکول آف اکنامکس کے وائس چانسلر، فیکلٹی اور طلباء سے بات چیت کی۔ آرمی چیف نے مستقبل کی قیادت اور مفید شہریوں کی تیاری میں تعلیمی اداروں کے کردار کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا کہ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور ماحولیات کے شعبوں میں انسانی ترقی کی اشد ضرورت ہے۔ غلط معلومات پھیلانے سے پرسیپشن مینجمنٹ متاثر ہو رہی ہے۔ غلط معلومات سے ریاست کی سالمیت کو بھی خطرہ ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز لاہور کا دورہ کیا۔ ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف کو فارمیشن کے مختلف امور پر بریفنگز دی گئی۔ آرمی چیف نے جی سی یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، ایف سی لمس کے وائس چانسلرز کے علاوہ یو ای ٹی لاہور اسکول آف اکنامکس کے وائس چانسلر، فیکلٹی اور طلباء سے بات چیت کی۔ آرمی چیف نے مستقبل کی قیادت اور مفید شہریوں کی تیاری میں تعلیمی اداروں کے کردار کو بھی سراہا۔ سوئی کے علاقے مٹ میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا۔ سینیٹر سرفراز بگٹی کے کزن سمیت 4 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ سرفراز بگٹی نے ٹویٹ کیا کہ حملے کے پیچھے کالعدم تنظیم کا ہاتھ ہے۔ کہا بلوچستان میں حکومت رٹ نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹاپ سٹوری بلیٹن کا حصہ بناتے ہیں۔ اہلیان فیصل آباد کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ مارکیٹ میں 69 اقسام کی جعلی ادویات کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ ان میں جان بچانے، بے ہوشی اور آپریشن کے دوران استعمال ہونے والی دوائیں بھی شامل ہیں۔ جعلی ادویات ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری بھجوائی جائیں گی۔ اسی بارے میں عزادار حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ فیصل آباد میں زندگی بچانے، بے ہوشی، آپریشن کے دوران استعمال ہونے والی اور انفیکشن سمیت 69 اقسام کی جعلی ادویات کی موجودگی کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا اور 7 روز میں جعلی ادویات مارکیٹ سے برآمد کرنے کی ہدایت کر دی۔ 7 روز کے بعد جعلی ادویات برآمد ہونے پر متعلقہ ڈرگ انسپیکٹر ذمہ دار ہوگا۔ ڈرگ انسپیکٹر محسن اصغر کے مطابق ایریویم، الپرام، زونور، ریکساگون، ایم جیسک، زینیکس، جیسنور اور پیناگون ادویات جعلی قرار دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سجیسک، اینورفین، 81 پاؤڈرز، مورینا ٹائل اور ڈوپاسٹون سمیت دیگر ادویات کے مخصوص بیج والی ادویات کو بھی جعلی قرار دیا گیا ہے۔ جو میجر پرابلم ہے، میجر ڈیزیزز ہیں جو کہ ہاسپٹلز میں فریکوینٹ یوز ہوتی ہیں، ان میں ہائی پروفائل اینٹی بایوٹکس ہیں اور اس میں اینستھیزیا کی میڈیسنز ہیں جو کہ آپریٹ سے پہلے پیشنٹ کو دی جاتی ہیں۔ مطلب اس میں نمبر آف ویرائٹی ہیں جو کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ساری لائف سیونگ ڈرگز ہیں۔ ڈرگ کنٹرولر طاہر احمد نے کہا چیف ڈرگ کنٹرولر کی ہدایت پر تمام فارما ایسوسی ایشن کو آگاہ کر دیا ہے۔ کارروائی کے دوران وافر مقدار میں جعلی ادویات برآمد کر چکے ہیں۔ مزید کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ مختلف بیچز کی جعلی ادویات کے نمونے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری بھجوائے جائیں گے اور جعلی ادویات برآمد ہونے پر ڈرگ ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور جو میڈیسن ہے اس کے خلاف مسلسل جو ریڈ ہو رہی ہیں انشاءاللہ اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، اور جو مراسلے میں جو میڈیسن جہاں بھی پائی گئیں ہم اس کو فوراً ریکور کریں گے اور ان ملزمان کے خلاف جہاں سے ریکور کی جائیں گی ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ شہریوں سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ ادویات کی خریداری کے وقت احتیاط سے کام لیں۔ ڈرگ انسپیکٹروں کی جانب سے جعلی ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین قمر بھٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی، ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز۔